ناظرین آداب، اردو خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں اسماعیل ریحان۔ ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک نظر۔ آصف آباد کے جینور منڈل میں مسلمانوں کی املاک پر حملوں کی مذمت۔ وقف ترمیمی بل سے اوقاف کی خود مختاری کو نقصان ہوگا، امیر حلقہ جماعت اسلامی تلنگانہ کی پریس کانفرنس۔ اردو میڈیم کے طلباء کے لیے معیاری تعلیم کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے نمائندگی کی جائے گی۔ وزیر اعظم مودی نے ابوظہبی کے ولی عہد کا کیا استقبال، کئی اہم امور پر تبادلہ خیال کیا، دو طرفہ تعاون پر بات چیت۔ اب بی جے پی اور وزیر اعظم سے کوئی نہیں ڈرتا، راہل گاندھی کا ٹیکساس میں طلباء سے بات چیت۔ ہندوستانی سیاست میں نفرت کا ماحول ہے، لیکن بھارت جوڑو یاترا کے ذریعے محبت اور بھائی چارے کی سیاست کی ہوئی شروعات۔ وقف ترمیمی بل کو کسی بھی صورت میں منظور نہیں ہونے دیں گے، شرد پوار کا اعلان۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے وفد کو تیقن۔ اب خبریں تفصیل سے۔ جماعت اسلامی ہند مسلم مجرمین کی حمایت نہیں کرتی، بلکہ ان کے خلاف انصاف کے اصولوں پر عمل کرنے پر یقین رکھتی ہے، کیونکہ مجرم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ یہ بات امیر حلقہ جماعت اسلامی تلنگانہ خالد مبشر الظفر نے کریم نگر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے آصف آباد کے جینور منڈل میں حالیہ واقعے کی سخت مذمت کی اور ریاست بھر میں امن و سلامتی کے فروغ کے لیے ٹھوس اقدامات کا مطالبہ کیا۔ جناب خالد مبشر الظفر نے کہا کہ جینور میں مسلمانوں کی املاک پر ہونے والے منصوبہ بند حملوں کی مذمت کرتے ہیں اور اس کی غیر جانبدارانہ عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے خاطیوں کو سخت ترین سزا دینے پر بھی زور دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کھمم کے سیلاب متاثرین کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ امیر حلقہ نے ریاستی حکومت سے اردو اساتذہ اور اردو لیکچررز کی تقرریوں میں SC/ST جائیدادوں کی ڈی ریزرویشن کے ذریعے اردو جائیدادوں کو عام زمرے میں شامل کرنے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ جماعت اسلامی اس سلسلے میں چیف منسٹر ریونت ریڈی سے ملاقات کر کے اردو میڈیم کے طلباء کے لیے معیاری تعلیم کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے نمائندگی کرے گی۔ مزید برآں انہوں نے وقف ترمیمی بل 2024 کے خلاف جماعت کا سخت موقف ظاہر کیا اور اس بل کی واپسی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ بل وقف کی خود مختاری کو نقصان پہنچانے والا ہے۔ The state of Jamaat Islami, I declare that Jamaat Islami will support in all positive activities to the government, but we will agitate if governance is not good. We will agitate agar human rights agar wahan par problem ho raha hai. We will agitate agar kisi ka bhi minorities ka, SCs ka, STs ka, BCs کا کسی کا بھی ایشو آئے گا، ہم لوگ جو ہے نا ایجوکیٹ کریں گے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ اردو میڈیم ٹیچرز کا مسئلہ کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ ہم CM صاحب کو ہم پورا ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں، جماعت اسلامی ول فائٹ فار دا رائٹس آف دا اردو میڈیم ٹیچر۔ اردو ہماری زبان ہے، اردو باہر کی زبان نہیں ہے، اردو انڈیا کی زبان۔ ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن زید ال نہیان ہندوستان کے 2 روزہ دورے پر ہیں۔ انہوں نے آج نئی دہلی میں حیدرآباد ہاؤس میں وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی۔ اس دوران PM مودی نے گلے مل کر ان کا استقبال کیا۔ اتوار کو ال نہیان دہلی پہنچے، جہاں مرکزی وزیر پیوش گوئل نے ان کا استقبال کیا۔ اپنے دورے کے پہلے دن ال نہیان اور PM مودی نے 2 طرفہ تعاون کے وسیع شعبوں پر بات چیت کی۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم X پر پوسٹ کیا، قریبی دوست کی طرف سے پرتپاک استقبال۔ انہوں نے کہا وزیر اعظم مودی نے حیدرآباد ہاؤس میں ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زید ال نہیان کا استقبال کیا۔ وزارت داخلہ نے کہا کہ ہندوستان اور ابوظہبی کے درمیان تاریخی طور پر قریب اور دوستانہ تعلقات ہیں۔ حالیہ سالوں میں کئی سالوں میں ہندوستان اور UAE کے درمیان وسیع حکمت عملی مضبوط ہوئی ہے۔ تجارتی سرمایہ کاری، سیاسی رابطہ، توانائی، ٹیکنالوجی، تعلیم اور ثقافت شامل ہیں۔ کانگریس کے سابق صدر اور لوک سبھا میں قائد اپوزیشن راہل گاندھی نے یونیورسٹی آف ٹیکساس کے طلباء سے ہندوستان کی سیاست، معیشت اور بھارت جوڑو یاترا پر تبادلہ خیال کیا۔ راہل گاندھی نے کہا کہ ہندوستانی سیاست میں نفرت کا ماحول ہے، لیکن بھارت جوڑو یاترا کے ذریعے محبت اور بھائی چارے کی سیاست کی شروعات ہوئی ہے۔ اس موقع پر راہل گاندھی نے کہا RSS کا ماننا ہے کہ ہندوستان ایک نظریہ ہے اور ہمارا ماننا ہے کہ ہندوستان نظریوں کی کثرت ہے۔ ہمارا ماننا ہے کہ ہر ایک کو اس میں حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے، خواب دیکھنے کی اجازت ہونی چاہیے اور انہیں ذات، زبان، مذہب، روایت یا تاریخ سے قطع نظر جگہ دی جانی چاہیے۔ راہل گاندھی نے ٹیکساس میں منعقدہ اس تقریب میں مزید کہا کہ یہ ایک لڑائی ہے
اور یہ لڑائی 2024 کے لوک سبھا انتخابات میں واضح ہو گئی جب ہندوستان کے کروڑوں لوگوں نے واضح طور پر سمجھا کہ ہندوستان کے وزیر اعظم پر آئین پر حملہ کر رہے ہیں۔ جو کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے وہ آئین میں ہے۔ آئین جدید ہندوستان کی بنیاد آئین ہے۔ یہی بات الیکشن میں لوگوں نے صاف طور پر سمجھی اور میں نے اسے ہوتا دیکھا۔ When I used to raise the constitution like this, people understood what I was saying. They were saying that the BJP is attacking our tradition, attacking our language, attacking our states, attacking our histories. And most importantly, what they understood was that anybody who is attacking the Constitution of India is also attacking our religious tradition. مرکزی وقف ترمیمی بل کے خلاف مسلم پرسنل لا بورڈ کی مہم جاری ہے۔ اس مہم کے تحت آج آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ایک اعلیٰ سطحی وفد نے NCPSP کے صدر شرد پوار سے ممبئی میں ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ اس موقع پر بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا فضل الرحیم مجددی بھی موجود تھے۔ وفد نے شرد پوار کو وقف ترمیمی بل 2024 کے خلاف میمورنڈم پیش کیا، جس میں اس بل کو دستور کے خلاف قرار دیتے ہوئے واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا۔ بورڈ کے وفد سے ملاقات کے دوران شرد پوار نے یقین دلایا کہ کسی بھی صورت میں وقف ترمیمی بل کو منظور نہیں ہونے دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا، ہمارے رکن پارلیمنٹ سریش مہاترے عرف بالیا ماما کو ہدایت دی گئی ہے کہ جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی میں مسلمانوں کے جذبات کی بھرپور نمائندگی کریں۔ ملاقات میں شامل اراکین نے شرد پوار کو بتایا کہ حالیہ دنوں میں وقف بورڈ کے بارے میں جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے کہ جس زمین یا جائیداد پر وقف بورڈ دعویٰ کرے، حکومت اسے وقف کے حوالے کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ حقیقت میں وقف کی ہزاروں ایکڑ زمینوں پر غیر قانونی قبضہ ہے، جسے واپس لینے کی جدوجہد جاری ہے، مگر اس بل کے پاس ہونے کے بعد یہ قبضہ شدہ زمینیں وقف کے ہاتھوں سے نکل جائیں گی۔ آسام میں وزیر اعلیٰ ہمنتا بسوا سرما کا مسلم مخالف فیصلے کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ 28 مسلمانوں کو غیر ملکی قرار دے کر حراست کیمپ میں بھیجے جانے کے بعد اب ہمنتا بسوا سرما نے اعلان کیا کہ ریاست میں آدھار کارڈ کے لیے نئے درخواست دہندگان کو لازمی طور پر اپنا NRC درخواست رسید نمبر فراہم کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ نے دعویٰ کیا کہ آسام کے 4 اضلاع میں ان کی تخمینہ آبادی سے زیادہ آدھار کارڈ ہولڈر ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بارپیٹا، دھوبڑی، مورے گاؤں اور ناگاؤں میں اپنی تخمینہ شدہ آبادی سے زیادہ آدھار کارڈ ہولڈر ہیں۔ انہوں نے کہا، اس مقصد کے لیے ایک تفصیلی معیاری آپریٹنگ پروسیجر تیار کیا جائے گا اور اسے 1 اکتوبر سے نافذ کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ NRC کے لیے درخواست دینا لازمی ہے، چاہے آپ NRC میں شامل ہوئے ہوں یا نہ ہوں۔ شرما نے کہا، اگر آپ نے NRC کے لیے درخواست نہیں دی ہے تو آپ کو آسام میں آدھار کارڈ نہیں ملے گا۔ ہم ہر چیز کی باریک بینی سے چھان بین کریں گے اور عمل کو سخت ترین بنائیں گے۔ واضح رہے کہ بارپیٹا، دھوبڑی، مورے گاؤں یہ تینوں مسلم اکثریتی اضلاع ہیں۔ ان تینوں اضلاع کے سلسلے میں دعویٰ کیا کہ تخمینہ شدہ آبادی کے اعداد و شمار کے مطابق جاری کردہ آدھار کارڈ کا فیصد بالترتیب 103% اور 101% ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان اضلاع میں مشتبہ غیر ملکیوں کے آدھار کارڈ ہونے کے امکانات ہیں۔ جمعیت علماء ہند نے سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق بلڈوزر کارروائی سے متعلق رہنما ہدایت تیار کرنے کے لیے ایک مشاورتی مسودہ تیار کیا ہے۔ یہ اقدام عدالت کے ذریعے اصول و ضوابط طے کرنے کی درخواست کے پس منظر میں کیا گیا ہے، جس کا مقصد ملک بھر میں اس طرح کی کارروائیوں پر ضابطہ وضع کرنا ہے۔ واضح رہے کہ جمعیت علماء ہند نے مولانا ارشد مدنی کی ہدایت پر اپنی پٹینشن میں تمام ریاستوں کو اس کیس میں فریق بنایا تھا جنہوں نے بلڈوزر کارروائی کی تھی۔ سپریم کورٹ نے 26 اپریل 2022 کو بلڈوزر کارروائی پر روک لگانے کا حکم جاری کیا تھا اور جمود کو برقرار رکھنے کا حکم سنایا تھا۔ اس مقدمے کی سماعت میں اب تک 19 مرتبہ سماعت ہو چکی ہے اور جمعیت کے جاری کردہ پریس بیان کے مطابق وکلاء نے عدالت میں بلڈوزر کارروائی کے خلاف مؤثر دلائل پیش کیے ہیں۔ دوران سماعت سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ بلڈوزر کارروائیوں پر اصول و ضوابط مرتب کرنے کے لیے گائیڈ لائنز تیار کی جائیں۔ جمعیت علماء ہند نے عدالت کو مشورہ دیا کہ ان گائیڈ لائنز میں تمام ریاستوں کے لیے یکساں قواعد متعین کیے جائیں تاکہ مستقبل میں کسی بھی فرد کے املاک کو غیر قانونی طور پر نقصان نہ پہنچایا جا سکے۔ جمعیت علماء ہند کی پٹیشن میں یونین آف انڈیا، وزارت قانون و انصاف،
اتر پردیش، مدھیہ پردیش، گجرات، شمالی دہلی میونسپل کارپوریشن اور دہلی پولیس کو فریق بنایا گیا تھا۔ دیگر فریقین نے بھی بلڈوزر کارروائی کے خلاف پٹیشن داخل کی تھی، لیکن انہوں نے صرف مخصوص اتھارٹیز کو فریق بنایا تھا۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے درگاہ پوجا کے دوران ممکنہ مذہبی فساد اور اشتعال انگیزی سے نپٹنے کے لیے سخت اقدامات کرنے کا اعلان کیا ہے۔ حکومت نے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ ہندو کمیونٹی اپنے تہوار کو امن و امان کے ساتھ منانے میں کامیاب رہے گی۔ حکومت نے مندروں کی حفاظت کے لیے مدرسوں کے طلباء کو تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مذہبی امور کے مشیر ڈاکٹر AFM خالد حسین نے کالی مندر کے دورے کے دوران کہا، اگر کوئی مذہبی مقامات پر بدامنی پیدا کرنے یا پوجا کرنے والوں کو پریشان کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم اسے قانون کے دائرے میں لائیں گے اور امن برقرار رکھیں گے۔ خیال رہے کہ درگاہ پوجا کا اہتمام 8 اور 9 اکتوبر کو کیا جائے گا۔ خالد حسین نے ہندو کمیونٹی کے افراد سے درخواست کی کہ وہ اپنے تہوار کو جوش و خروش اور مذہبی عقیدت کے ساتھ منائیں اور انہیں یقین دلایا کہ ان کے مندروں کو کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچنے دیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا، اگر آپ اپنے مندروں پر حملے کا خوف محسوس کر رہے ہیں تو یقین رکھیں کہ کوئی مجرم ایسا کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ ہم نے مقامی لوگوں، جن میں مدرسے کے طلباء بھی شامل ہیں، کو مندروں کی حفاظت کے لیے تعینات کیا ہے۔ کوئی بھی ہمیں ہماری مذہبی تہوار منانے سے نہیں روک سکتا۔ بہار کے دارالحکومت پٹنہ میں پیر کی صبح ایک خوفناک واقعہ پیش آیا، جہاں بے خوف جرائم پیشہ عناصر نے BJP کے سابق ڈویژنل صدر منا شرما کا گولی مار کر قتل کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ملزمین منا شرما کے ساتھ لوٹ پاٹ کرنا چاہتے تھے، لیکن مخالفت کرنے کی وجہ سے انہیں گولی مار دی گئی۔ پولیس نے قتل کا معاملہ درج کر کے جانچ کی کارروائی شروع کر دی ہے۔ واقعہ پٹنہ سٹی چوک تھانے کے علاقے کا ہے۔ صبح سویرے حملہ آور منا شرما کے گلے سے چین چھیننے کی کوشش کر رہے تھے، جس کی انہوں نے سخت مخالفت کی۔ اس کے بعد جرائم پیشہ عناصر نے انہیں گولی مار دی اور وہاں سے فرار ہو گئے۔ گولی لگنے سے شدید زخمی ہوئے منا شرما کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ پولیس نے لاش کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھیج دیا۔ دن دہاڑے قتل کے واقعے کے بعد مقامی لوگوں میں شدید غم و غصہ و ناراضگی ہے۔ بازار میں آئی گراوٹ کی وجہ سے دنیا کے امیر ترین لوگ اس وقت زبردست نقصان کا سامنا کر رہے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں جن ٹاپ 20 ارب پتیوں کو شدید جھٹکا لگا ہے، اس میں دنیا کے سب سے امیر شخص ایلان مسک بھی شامل ہیں، جنہیں سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے۔ انہیں ایک دن کے اندر 1 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ کا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ بلومبرگ بلینئرز کے مطابق اس طوفان سے جیف بیزوس، مارک زکربرگ سمیت ہندوستانی کاروباری مکیش امبانی اور گوتم اڈانی بھی نہیں بچ سکے ہیں، اور انہیں بھی اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ ہندوستانی بازار میں آئی گراوٹ کی وجہ سے ریلائنس انڈسٹریز کے چیئرمین مکیش امبانی کی نیٹ ورتھ 2.14 ارب ڈالر یعنی 17,973 کروڑ روپے کم ہوتے ہوئے 111 ارب ڈالر رہ گئی ہے۔ وہ اس وقت دنیا کے 11ویں سب سے امیر شخص ہیں، جبکہ دوسری طرف اڈانی گروپ کے چیئرمین گوتم اڈانی کی نیٹ ورتھ میں 1.57 ارب ڈالر یعنی 13,186 کروڑ روپے کی کمی درج کی گئی ہے۔ اس نقصان کے ساتھ ہی اڈانی 100 ارب ڈالر کے کلب سے باہر ہو گئے ہیں اور اب ان کی جائیداد 99.6 ارب ڈالر ہو گئی ہے۔ امریکہ کے ہاؤس ریپبلکن نے افغانستان سے امریکہ کی واپسی کی جانچ پر 8 ستمبر کو ایک سنسنی خیز رپورٹ جاری کی ہے، جس کے بعد ہنگامہ مچ گیا ہے۔ اس رپورٹ میں جو بائیڈن انتظامیہ پر امریکہ کے سب سے طویل جنگ کے تباہ کن انجام کا الزام لگایا گیا ہے، ساتھ ہی رپورٹ میں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کردار کی بھی تنقید کی گئی ہے، جنہوں نے طالبان کے ساتھ واپسی معاہدہ پر دستخط کیے تھے۔ جائزہ رپورٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے فروری 2020 کے واپسی سمجھوتے کے بعد فوجی اور شہری ناکامیوں کے آخری مہینوں کو بتائی گئی ہے، جس میں امریکہ کے دشمن طالبان کو 30 اگست 2021 کو آخری امریکی افسر کے اڑان بھرنے سے پہلے ہی پورے ملک میں گھسنے اور جیتنے کی اجازت دے دی۔ طالبان کی واپسی نے کئی امریکی شہریوں، افغان جنگ کے میدان کے معاونین، خواتین کارکنوں اور دیگر لوگوں کو خطرے میں ڈال دیا۔ ٹیکساس ریپبلکن نمائندہ مائیکل میک کال، جنہوں نے ہاؤس فارن افیئرز کمیٹی کے صدر کے طور پر جانچ کی قیادت کی، انہوں نے کہا کہ GOP جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ کے پاس افغان حکومت کے زوال کے سلسلے میں منصوبہ بنانے کے لیے ضروری قدم اٹھانے کی جانکاری بھی تھی اور موقع بھی، تاکہ ہم امریکی ملازمین، امریکی شہریوں، گرین کارڈ ہولڈروں اور بہادر افغان معاونین کو حفاظت سے نکال سکیں۔ لیکن ہر قدم پر بائیڈن انتظامیہ نے تحفظ کے بجائے دکھاوے کو ترجیح دی۔
غزہ میں اسرائیل کی جانب سے جاری جنگ اب خوفناک شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ غزہ گرچہ تباہ ہو چکا ہے، ہزاروں فلسطینی خواتین اور بچے شہید ہو چکے ہیں، لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں، لیکن غزہ کے شہریوں کے صبر اور استقلال کے سامنے اسرائیلیوں کا صبر ٹوٹ رہا ہے۔ یرغمال اسرائیلیوں کی رہائی کے لیے لاکھوں کی تعداد میں یہودی سڑکوں پر نکل آئے۔ شہر تل ابیب اور دیگر شہروں میں یرغمالیوں کی رہائی کے لیے فوری معاہدے کا مطالبہ کیا۔ رپورٹ کے مطابق ہفتے کی شام کو 5 لاکھ سے زائد یہودی سڑکوں پر نکل آئے۔ ان یرغمالیوں کو حماس نے ٹھیک 11 ماہ قبل یرغمال بنا لیا تھا۔ منتظمین کے مطابق تل ابیب کا مظاہرہ تاریخ میں شرکاء کی تعداد کے لحاظ سے سب سے بڑا مظاہرہ تھا، جس میں 4 لاکھ سے زیادہ افراد نے شرکت کی۔ مظاہرین نے نعرے لگائے اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر حکومت سے حماس کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کا فوری معاہدہ کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔